بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ظفر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے تفصیل سے کہ جو ہمارے سپیریئر ادارے ہیں، سب سے بڑا جو ادارہ ہمارا ہے فوج کا، آرمی، ان کی انویسٹمنٹ بتائیں گے آپ کو، ان کے بزنس آؤٹ لیٹس بتائیں گے آپ کو، ان کے جتنے بھی ڈیلرشپ کے سول ایجنٹس ہیں، سپلائرز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، تو جو ہماری فوج ہے یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ اسی لیے ہمارا سارا پاکستان ان کا غلام ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کی جو عوام ہے، وہ تو محتاج ہے، اور یہ لوگ خود کفیل ہیں۔ ان کے پاس ہر چیز ہے، ہر طرح کی مینوفیکچرنگ ہے، ہر طرح کی بینکس ہیں۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی لسٹ ہمارے دوستوں نے شیئر کی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ذرا شیئر کروں گا، اور دیکھیے گا۔ اگر بینگ ایز ٹروتھ، وفادار، جسے ہم کہتے ہیں فیتھفل کہتے ہیں وفادار کو، اگر ہم وفادار ہوں تو یہ سارے ادارے جو ہیں نا وہ حکومت کے انڈر ہونے چاہیے، حکومت کے ہونے چاہیے، پبلک کے اثاثے ہونے چاہیے، تاکہ پبلک کو چیزیں جو ہے نا وہ سستی مل سکیں۔ میں جلدی سے پہلے آپ کو شارٹ لسٹ جو ٹاپ لسٹ ہے، یہ 42 ڈفرنٹ ٹائپ آف مینوفیکچرنگ یا آؤٹ لیٹس یا سپلائیز ہیں، میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو ذرا سنتے جائیے۔ سب سے پہلے ہے جی عسکری بینک ہے، عسکری بینک کے بعد ہے جمع پونجی، عسکری جنرل انشورنس ہے، عسکری لائف انشورنس ہے، عسکری سیکیورٹی ایجنسیز ہے، عسکری ٹور اینڈ ٹورزم ہے، عسکری شوز آؤٹ لیٹس ہیں، اور اس کے بعد بایو لگان شادی ہال ہے، جولی ڈیئر ہے، ایسکول پیٹرول پمپ ہے، عسکری سی این جیز ہے، اٹک پیٹرول پمپ ہے، میڈیکس، موبائل ون، عسکری سیڈز، بدین شوگر مل، فوجی کارن فلیکس، فوجی کھیر مکس، فوجی چوکو کیپس، فوجی چاکلیٹ فلیکس، فوجی میوزلی، فوجی جو کا دلیا ہے، اویا چپس ہے، فلیوز، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، بروکلی ہے، اوپا سٹرابری ہے، فوجی سیمنٹ ہے، یہ تو میرے خیال سے آپ سب کو پتہ ہوگا فوجی سیمنٹ کا۔ عسکری سیمنٹ بھی ہے، سونا یوریا ہے، سونا ڈی اے پی ہے، سونا زنک سلفیٹ ہے، اور سونا ایس او پی، سونا ایم او پی، سونا بوران، سونا سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیب، مسٹ جوس فور فلیوز، فلیور ہے یا فلیوز ہے، دوستی چائے مکس ہے، نورپور دودھ ہے، نورپور کریم ہے، نورپور مکھن ہے، نورپور پنیر ہے، فوجی میٹ گوشت ہے۔ اس طرح مختلف سی ایس ڈیز شاپنگ سینٹرز ہیں، ہر پیکنگ والی چیز جو ہے ان کی حدود میں واقع ہر قسم کے شاپنگ مالز ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں اور بھی ہیں، یہ لوگ بہت ساری فیسلٹیز ہیں ان کے پاس۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام استعمال کرتے ہیں، لیکن عوام کو ایک
رتی بھر بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں فوج کے ادارے سے بلونگ کرتی ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال آپ کا ہونا چاہیے بینگ ایز پاکستانی، پاکستان کی حیثیت سے آپ کا ایک شہری ہونے کے ناطے سوال ہونا چاہیے کہ فوج کا جو ادارہ ہے وہ امن و سلامتی کے لیے ہے، ہماری سرحد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہے، چاروں طرف جو ہماری سرحد ہے اس کی حفاظت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کے چوکس چوبند دستے ہونے چاہیے، سیکیورٹی کیمراز ہونے چاہیے، سیکیورٹی اور اس کے علاوہ آلات جو ہیں اس میں وہ فکس ہونے چاہیے تاکہ ہم کسی کو جو ہے نا وہ ڈٹرمنیٹ کر سکیں، کسی کو کیچ کر سکیں اگر اس میں کوئی دہشت گرد گھس آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ سسٹمز ہونے چاہیے ہماری باؤنڈری لائن کے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں جو سائنس کی، اس میں ویپنز جو ہیں، جو ہمارے اسکرڈ میزائلز ہیں یا دوسرے میزائل ہیں، اس میں تو ہمیں کبھی نہ کبھی یہ چلا کر ہمیں دکھاتے رہتے ہیں کہ ہم نے آج یہ چلا دیا وہ چلا دیا، اور یہ تو فوج کا کام یہی ہے کہ جو ان کے پاس ٹولز ہیں، ویپنز ہیں، وہ ہونے چاہیے، مشین گنز، اسلحہ، ایمونیشنز جو ہے یہ ان کے پاس ہر وقت اور لیٹسٹ سے لیٹسٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر سکیں، نہ کہ ہم اپنے جو ویپن ہیں ان کو ڈراپ کریں، جیسے کہ 71 میں ہم نے 90,000 اپنے فوجیوں کو ہینڈز اپ کروا دیا، اریسٹ کروا دیا، ہتھیار پھینک دیے بزدلوں کی طرح۔ وہ کون سے جرنیل تھے اس ٹائم جنہوں نے ہمیں مجبور کیا ہمارے فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پر؟ ایک مسلمان اور پاکستانی بہادر شجاع جو فوج کے جوان ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہتھیار ڈالیں گے دشمن کے سامنے۔ تو ان کو مجبور کیا گیا تھا۔ 90,000 ایک بہت بڑا دستہ ہے، اس اے ہیوج آرمی گروپ، سو اس میں آپ دشمن کو مات دے سکتے ہیں۔ 90,000 ٹروپس بہت ہیں اور کوئی بھی مشن جو ہے نا وہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ بجائے اس کے ہم فائٹ کرتے، ہم نے ہتھیار ڈالے ان جرنیلوں کے کہنے پہ، تو ہم نے تو کوئی میرے خیال سے اپنے دشمن سے کوئی جنگ جیتی نہیں ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور بقول ہمارے ہر شہری کے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہم نے انڈیا سے 1 انچ زمین بھی نہیں لی ہے، بلکہ ہم نے دے دیا، گلیشیئر ہمارے پاس تھا وہ دے دیا۔ اور اسی طرح 99 میں جیٹ کی بات ہے، اس ٹائم میں کارگل کے اوپر ہماری فوجیں تھیں، تو جنرل مشرف کو مجبوراً جو ہے نا وہ فوجیں واپس بلانی پڑی۔ انہیں اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت تھی۔ نواز شریف بجائے اپنے گھر میں بیٹھنے کے، انڈیا کو ضرورت تھی وہاں جانے کی، اور وہاں پہ کانٹیکٹ کرتے یا جو بھی ہے معافی تلافی کرتے، اور پھر ہم ان کو واپس دیتے۔ تو ہمارے جرنیل صاحب نے وہاں سے اپنے ٹروپس کو واپس بلایا۔ جب واپس آ رہے تھے تو ہمارے 2,000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا فوجی جوان شہید کر دیے گئے تھے۔ تو ہم نے ایک کیپچرڈ جو ایریا تھا کارگل کا وہ بھی گنوا دیا، اور وہ بھی ایسے ہی دے دیا جیسے ہمارے پاس، ہمیں اسلحہ چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سملرلی تو ہمارے جو جرنیل ہیں وہ تو پھر بزدل ہوئے نا، وہ تو کوورڈ ہیں، بزدل ہوئے، یعنی کارگل ہمارے ہاتھ میں ہے پھر بھی ہم نے دے دیا۔ تو اسی طرح میں چاہتا ہوں، اور آپ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے اور ان کا یہی ہونا چاہیے کوسچن کہ فوج جو ہے نا وہ ہماری حفاظت کے لیے، پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے، نہ کہ یہ فوج ابھی جو لیٹسٹ ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم پولیٹکس میں نیوٹرل ہیں، ہم انوالومنٹ نہیں ہے ہماری، تو یہ انوالومنٹ ان کی 100% ہے۔ یہ پچھلے 75 ایئر سے پولیٹیشین کو گراتے آ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بٹھاتے آ رہے ہیں۔ جیسے ان کو آرڈرز ملتے ہیں US سے، وہاں سے یہ لوگ کھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان کو ایڈ آتی ہے، دہشت گردی کے معاوضے ملتے ہیں ان کو، اور ڈرون اٹیک سے معاوضے ملتے ہیں ان کو،
اور یہ الاؤ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم بچے نہیں ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, پی پی کی حکومت تھی زرداری کی, جو 10% ہے, 10% کلیمر ہے, اس کی حکومت تھی. اور میرے خیال سے اس ٹائم بھی شاید مشرف ہی تھا. تو امریکہ اٹیک کرتا ہے ہیلی کاپٹر سے, اسامہ بن لادن کا کوئی گھر ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ جا کے اٹیک کرتا ہے. اور یہ ہماری کون سی ہماری فوج ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, کیمریز نہیں ہیں, اور سینسرز نہیں ہیں, ریڈارز نہیں ہیں, جن سے ریکور کیا جائے کہ کوئی دشمن کا ہیلی کاپٹر یا جہاز ہمارے ایریا میں آ رہا ہے. صحیح ہے. تو ہماری فوج 1 نمبر, ISI 1 نمبر پورے ورلڈ میں ہے. اس ISI کو اتنا نہیں پتا چلا کہ امریکہ رات کے اندھیرے میں اٹیک کر رہا ہے پاکستان کے اندر. وٹ ایور, اسامہ بن لادن تھا نہیں تھا, سٹوری بلڈ اپ کی, کلوز اپ چیپٹر کرنا تھا, انہوں نے امریکہ کو الاؤ کیا, ڈراپ سین کرنا تھا. تو یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور یہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری فوج نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو انہوں نے دینے تھے اچھے طریقے سے, اور الٹے ادا کیے ہیں. یعنی انہوں نے پروٹیکٹ کرنا تھا. امریکہ کے ہیلی کاپٹرز اگر اندر آتے تو وہ اپنا آپریشن نہ کر پاتے, لیکن انہوں نے اپنا آپریشن مکمل کیا. ایک ہیلی کاپٹر ان کا اینڈ میں پتہ نہیں, وہ بھی ان کے کمپرومائز سے وہ ڈسٹروائے کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم خوددار قوم ہیں, خوددار آرمی ہیں, خوددار فوجی ہیں, ہمارے جرنیل ہیں, ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوتی, تو کوئی بھی دشمن جو ہے نا وہ آپ کے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی اور انڈیا نے اٹیک کیا تھا ہمارے 27 فروری کا میرے خیال سے غالباً, اور اس کے فوراً بعد ہم نے ری ایکشن دکھایا. تو سیاسی گورنمنٹ کے پاس ڈیسیشن پاور ہوتی ہے, وہ فوج کو دیتی ہے. تو انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کو جو ہے نا ہم نے مزہ چکانا ہے, تو وی ہیو ٹو ری ایکٹ. تو پھر ہم نے اس کا ری ایکشن دیا, رد عمل دیا. تو اس طرح رد عمل دیا جاتا ہے کہ قومیں اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہیں. تو فوج کا ادارہ سالہ سال سے ہم ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کو پے کرتے ہیں. آپ ہماری ٹیکس کے اوپر جو ہے نا وہ سیلریاں لیتے ہیں, اور اچھی خاصی سیلریاں لیتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے دغا بازی کی ہے عوام کے ساتھ, پاکستان کی قوم کے ساتھ دغا کیا, آپ نے ہمیشہ دغا کیا ہے. آپ کہتے ہو کہ ایک جتھے کو اجازت نہیں ہے ڈائیلاگ کرنے کی. یہ جتھا ہے, یہ 10-12 کروڑ کی جو عوام پی ٹی آئی کے حصے میں, کیونکہ سارے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے, 23-24-25 کروڑ کی عوام میں سے آپ کو پتہ ہے کہ 47-48 یا 52% جو ہے نا لوگ ووٹ کرتے ہیں. لوگ بیزار ہیں, لوگ ووٹ ہی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے یہ لوگ کھانے والے ہیں, کچرا نظام ہے, سسٹم ہی ایسا ہے. اور فوج کی نگرانی میں یعنی دھاندلی نہیں ہوگی, یہ میں نہیں سمجھتا. فوج کی نگرانی میں ہی دھاندلی کی جاتی تھی. عمران کو 2013 کے الیکشن میں بھی ہرایا گیا تھا, اور خواجہ آصف کو سیالکوٹ سے 2018 میں جتوایا گیا تھا. وہاں سے اس کو خاص طور پہ فوج نے جتوایا تھا. 5 سے 7 ہزار ووٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ویسٹ کیے گئے تھے, نالے میں پھینک دیے گئے تھے. تو یہ لوگ ان کے منہ سے عمران خان نے نقاب اتارا ہے. عمران خان نے بڑی صفائی سے ان کے منہ سے نقاب اتارا ہے. آپ اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. 75 ایئر سے ہم ایسے سلیوٹ کرتے آ رہے تھے فوج کو. فوجیوں کا کوئی قصور نہیں ہے, فوجی بیچارے حکم کے غلام ہیں. جیسا آرڈر دیا جائے گا, جنرل ان کو آرڈرز دیں گے, وہ ماننے کے لیے ان کو ماننا پڑتا ہے. کوئی بھی سینئر ہوگا اس کا آرڈر ماننا پڑتا ہے. وہ بیچارے اپنی جانیں دیتے ہیں. لیکن انہوں نے بہت گندا رول ادا کیا. انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا. کیسے؟ امریکہ کے کہنے پر. امریکہ نے رجیم چینج کیا کیونکہ کچھ پالیسی پاکستان
کو اپنی بنانی تھی، خارجہ پالیسیز جسے کہتے ہیں، اپنی فیور میں، اور عمران خان نے وہ اپنی فیور میں کچھ پالیسی بنائی، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کو ہوا کہ وہاں سے امریکی فوجی کا انخلا ہوا، وہاں سے پلان کیا گیا، میڈیشن کی گئی پاکستان گورنمنٹ سے، عمران خان سے، طالبان اور امریکن، قطر میں جا کے ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، اور امریکی بھی چاہتے تھے کہ 20 سال سے جس قوم کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے ان کو واپسی کی راہ لینی چاہیے، اور وہ اس میں ڈیساسٹر ہو چکا ان کی اکانومی کا، وہ پھنس چکے تھے، بہت سا پیسہ امریکنز نے ضائع کر دیا، اور بہت سمجھداری سے ٹرمپ نے یہ ڈیسیشن لیا تھا، اپنی فوج جو جتنے بھی اس کے باقی جو ٹروپس تھے، سولجر تھے، ان کو وڈرا کروایا افغانستان سے۔ تو یہ ایک بڑی جیت تھی افغانستان کی اور عمران خان کی، پاکستان کی پالیسی، خارجہ پالیسی سے یہ جو عمل تھا وہ اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اور جو آنے والی حکومت کانگریس کی ہے یا جو بھی دوسرے ہیں، یہ جو امریکہ کی حکومت ہے، یہ مختلف ملکوں میں ڈیساسٹر کرواتی رہتی ہے، وہ اس لیے کہ جتنے بھی چھوٹے ملک ہیں وہ ان کے سائے میں رہیں، وہ ان کا یعنی کہ ایک حساب ہے کہ ہم سے کھاتے رہیں اور ہماری بولی بولتے رہیں۔ تو پاکستانی قوم ایک خوددار قوم ہے، ہمیشہ سے ہماری قوم جو ہے نا وہ امریکہ کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف ہے۔ اٹس سیلف امریکہ بہت اچھا ملک ہے، ہمارے لاکھوں لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے جو پرائیویٹ لائف ہے وہاں پہ بہترین ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے۔ امریکہ اٹ سیلف دیر از ویری گڈ پیپل، ہمارے جو ایکسپیکٹڈ ہیں وہاں پر اچھی جابس میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو امریکن پالیسیز ہیں جو حکومت کی وہ ہمارے خلاف ہیں، جیسا کہ 1978-79 میں افغانستان کی سپورٹ کی گئی اور رشیا کو توڑنے کے لیے پاکستان کو انوالو کیا گیا تھا، تو اس میں جنرل ضیاء الحق نے مدد کی، امریکہ کی مدد سے ہمارے وہاں پہ لوگوں کا انفلوئنس ہوا، اور افغانستان میں رشیا تھی، رشیا کی فوج میرے خیال سے 14 سے 18 سال لڑتی رہی، اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو وڈرا کیا وہاں سے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی اسی وجہ سے، کیونکہ 2-3 ملک مل کر رشیا سے لڑ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس انٹیلیجنس، ہماری فوج کے پاس اچھی انٹیلیجنس تھی، لیکن آپ کو یہ چیز بھولنی نہیں چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ ملک اس ٹائم سے ابھی تک وہ جنگ کے دورانیے میں ہے، کتنے سال گزر گئے ہیں، more than 40 years، ان کا روپیہ ابھی بھی مستحکم ہے، ہمارا روپیہ کہاں چلا گیا ہے؟ $1 کے مقابلے میں 300 روپیز ڈالر ملتا بھی نہیں ہے۔ تو میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے ڈالر کی جو ویلیو، امریکن ڈالر $1 کی ویلیو تھی 10 سے 12 روپے تھی، اس وقت ہمارا پاکستان بہت ترقی میں تھا، تو ضیاء سے پہلے اور ضیاء کے اس کی مڈ گورنمنٹ کے دوران تو اچھی خاصی یعنی ہمارے پیسے کی ویلیو تھی۔ بہرحال آپ پاکستانیوں کو ہمارا فرض ہے کہ ہر چیز سے آگاہ کریں، جتنے بھی آزاد میڈیا ہیں وہ ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کو خبروں میں اور ہائی لائٹس میں بتاتے رہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ سوئی نہ رہے، وہ جاگے۔ آپ لوگوں کو عمران خان نے جگایا، اور آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے غدار تھے ان کے منہ سے نقاب اتارا، اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے ہر ادارے کو ننگا کیا، آپ کے پولیس اداروں کو ننگا کیا کہ وہ آزاد نہیں ہیں، آپ کی فوج کے اداروں کو ننگا کر دیا، آرام سے بڑے پیار سے کیا، انہوں نے کوئی دشمنی نہیں کی۔ ایک فرد کی وجہ سے، جنرل باجوے کی وجہ سے، انہوں نے صرف باجوے کا نام لیا تھا، اور باجوے کے بعد اگر یہ فوج سمجھتی تو اس کو پولیٹکس سے دور رہنا چاہیے تھا، بلکہ یہ فوج نے وہی حرکتیں کنٹینیو رکھیں، ان کی پالیسیز کو کنٹینیو رکھا، اور پی ڈی ایم کو نو کانفیڈنس ووٹس اگینسٹ عمران خان کے رجیم چینج میں انہوں نے
सपोर्ट किया। और नंबर 2 जो जजेस हैं, उस वक्त रात को 10, 11, 12 बजे अदालतें खोल के इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट को जो है ना वो सपोर्ट करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया। जज हजरात कहते हैं कि हमने इसलिए खोला कि मिलिट्री या फौज जो है वो मार्शल ना लगा जाए। अरे भाई, अगर मार्शल लग जाती तो शायद बेहतर था, पता तो लग जाता ना कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इनकी। आपके आने से दोगली पॉलिसी हो गई कि उन्होंने आपको इस्तेमाल किया और अभी तक आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जजेस की जो क्रेडिबिलिटी है ऑलरेडी, जो इज्जत है, वो सबको पता चल गई है सोशल मीडिया में। सब लोगों की वीडियोस जो है ना वो एक्स रेटेड वीडियो क्लिप्स हैं, इसीलिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है, इसीलिए उनसे मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। आपके लिए रिसेंटली तजर्बा जो है ये दिलावर, ये जज है जो, ये हरामजादा वहाँ पे फैसला करके, और इसको इंग्लैंड प्रमोट किया गया ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे इसने कुछ एड्रेस करना था, तो कुत्ते जैसी हो गई इसकी हालत वहाँ पे, और इसको बाहर निकाल दिया गया है। वहाँ पे बाहर नहीं निकाला हो गया, लेकिन कम से कम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया इसके अगेंस्ट में। वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट ही किया जा सकता है। अब किसी को गोली नहीं मार सकते, किसी को थप्पड़ नहीं लगा सकते, कम से कम अपनी जुबान से इनको बड़ा बुला कह सकते हैं, और वो हो गया। और वो इज्जत, और सोशल मीडिया पे उस जज की जो वीडियो, नाजेबा वीडियो है, वो ऑलरेडी लोगों ने लीक कर दी है। तो क्या इज्जत इस जज की रह गई है? हरामखोर आदमी, तूने हमारे एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगा के उनको घड़ी, तोशा खाना की घड़ी पे जो है ना वो नाअहल किया और उसको सजा दी गई है। कुत्ते के बच्चे, तुझे फैसला करते हुए ईमानदारी का साथ देना चाहिए था। तू इंसाफ की कुर्सी पे बैठा था, तू दल्ले, तूने ऐसा फैसला किया कि जो इससे पहले हुकूमतों में थे, जो वजीर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो सदर थे, सब ने दर्जनों घड़ियां ली हैं और गाड़ियां ली हैं और बहुत सारे तहाइफ लिए हैं। हरामजादे, ऑलरेडी इसकी इलेक्शन कमीशन से पूरी रिपोर्ट शाया की गई थी, जितने भी ये तहाइफ थे, तो सबसे पहले उनको सजा देते। बल्कि जो नाअहल किए गए हैं उनको भी कोर्ट ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दवाई लेने और इलाज करवाने, जिसके प्लेटलेस कम हो गए थे, उसको भेजा था, और वो बगैरत आदमी अभी तक वापस नहीं आया। सही है? तो अगर आप लोगों में खुददारी है, समझते हैं कि कोई खुददार लीडर होता है ना, तो वो मुल्क में रहता है, वो कभी भी अपने मुल्क से बाहर नहीं जाता। उसको अपनी आवाम से मोहब्बत होती है, अपने मुल्क से हमदर्दी होती है, और वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो सच्चा होगा और उसने गबन नहीं किए होंगे। तो ये डर के मारे वहां निकल के, क्योंकि इमरान की हुकूमत आ गई और इनको अंदर ही अंदर कहीं इनको फांसी ना दे दी जाए। सही है? इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की उसकी हुकूमत में। उसे इन लोगों को जो ऑलरेडी फौज के इदारों ने नॉमिनेट किया था ना इनको, कि ये गद्दार वतन हैं और ये करप्ट हैं। हमारे मुझे याद पड़ता है जहाँ तक हमारे DGISPR थे गफूर साहब, उन्होंने मीडिया बुला के इन सारे लोगों की फहरिस्त जो है ना वो दी थी, और बताया था कि ये गद्दार हैं, ये करप्ट हैं। अब उन्हीं लोगों को, ये करप्ट टोले को लाके बिठाया गया। इसहाक डार को लंदन से अपना एयरफोर्स का जहाज लेके आता है, हरामजादे को 4 साल वहाँ पे बीमारी की हालत में पड़ा है, ठीक है, उसको लेके आ जाता है। और पाकिस्तान से जो फुदू खाते के जो पॉपेट्स हैं, जो ये गिरे हुए लोग हैं, जो ज़मीर फरोश हैं, उनको लाके बिठा दिया। वो पाकिस्तान की मैशियत को कैसे सही करेंगे? पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है। शायद बेवकूफ़ वो लोग हैं जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब एक सिंसियर ईमानदार पाकिस्तानी की बात करें ना, तो वो कभी भी ऐसे गद्दारों को कबूल नहीं करेंगे, आपको वोट कभी नहीं देंगे वो। और हमारा मुल्क नीचे से गिरता 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 यहाँ तक पहुँच गया कि आपके पास ज़र मुबादला नहीं है, रिज़र्व पैसे नहीं हैं, और अपने आप को जो है ना बहुत फन्ने खान समझते हैं,
बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं कि हमने मोटरवेज बना दिए, पब्लिक को ये दे दिया वो दिया। आपने लूटा है पब्लिक को, और हम समझते रहे कि फौज जो है ना एक अच्छा इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है। ये चंद महीनों, 1 साल और तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, फौज के भी सारे कारनामे सामने आ गए हमारे। यकीन करें दिल ही नहीं करता। अभी 14 अगस्त के हवाले से लोग पूछते हैं 14 अगस्त को मनाना है, आज़ादी का दिन है। मेरे ख्याल से ये आज़ादी का दिन उन लोगों के लिए है जो पैसे बनाने वाले हैं और बाहर लेके जाने वाले हैं, क्योंकि ये फुद्दू अवाम उनको मिली हुई है। इनको 2-3 नारे सुना के और चलते बसते हैं। तो हमारी अवाम के लिए जो 14 अगस्त का दिन है ना, ये आज़ादी का दिन नहीं है, ये गुलामी का दिन हर साल मनाना चाहिए। कैसे? झंडे को नीचे करके और सोग करना चाहिए कि हमने आज़ादी गोरों से हासिल की थी और हमारे जो मुहाफिज हैं हम उनके अंडर हैं, हम उनके गुलाम हैं। सर झुका के ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि उनके पास वेपन्स हैं। एक मेन इदारा है और किसी के पास ऐसे वेपन्स नहीं होते, तो हमें चलना पड़ता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। बहरहाल ये मेरी आवाज़ है, आप हर बंदे तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, शऊर पैदा करें अपने लोगों में, और अपने दुश्मनों को पहचानें जो मुल्क के अंदर हैं, अपने गद्दारों को पहचानें जो मुल्क के अंदर है, ताकि आपका मुल्क जो है ना वो साफ हो। और इस गंद को जो है ना वो दफन करने का वक्त आ गया है, ख़त्म करने का वक्त आ गया। अगर आप ये नहीं करेंगे, आने वाली नस्लें हम पर थू थू करेंगी। आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे, और हमारा पाकिस्तान यहाँ से नीचे चलता 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 पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा। और बहुत बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं हमारे मुल्क के। हम दूसरे मुल्कों के साथ अगर कंपेयर करें तो हमारे लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, और ये साहब के ज़िम्मेदार फ़ौज के जर्नल हैं, और ये पॉलिटिशियन जो करप्ट हैं, और जज हजरात हैं, और पुलिस के डिपार्टमेंट हैं। इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को किसी किस्म की कोई जो है ना रियायत, कोई सहूलत नहीं दी जहाँ पे वो अपना इत्मीनान से सांस ले सकें, इत्मीनान से खा सकें, रह सकें सुकून से, और फ़ख्र कर सकें, पॉलिटिशियन पर फ़ख्र कर सकें, फ़ौज पर कि ये हमारी फ़ौज है, हमारी रखवाली है। यकीन करें हमें शर्म आती है कि हमारी फ़ौज थी और हमें इन्होंने बजाय हमें हौसला अफजाई करने की इन्होंने हम पर गोलियां चलाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत रखे। अगले व्लॉग तक इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने लोगों को शऊर दें, और अपने मुनाफिकों को पहचानें, गद्दार वतन को पहचानें, और अच्छे ईमानदार लीडर को फॉलो करें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।